بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدھا راستہ۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے، تو آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ایک لائک اس ویڈیو کو ضرور کریں۔ اسی اللہ پاک نے جس نے اس دنیا کو بنایا، دنیا کی ہر چیز بنائی اور اس میں اچھے خوبصورت انسان پیدا کیے، اسی نے ان انسانوں کو اچھی طرح زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول اور ترغیب بتائے، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت اور بندگی کرنے کا ڈھنگ سکھایا، اور ان اصول و طریقوں کو بتانے سمجھانے کے لیے اپنے کچھ خاص بندوں کو مقرر فرمایا، جنہیں ہم خدا کے پیغمبر، رسول اور نبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، ان سب کی تعلیم ایک ہی قسم کی تھی، سب نے ایک ہی راستہ دکھایا، سب نے کہا دنیا میں خون چین کی زندگی گزارنا چاہو اور یا چاہو کہ اللہ بھی تمہیں خوش رہے تو ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھو، اس کے حکم پر عمل کرو اور اس کے سچے فرماندار بن جاؤ۔ اسی فرما برداری اور اطاعت کا نام اسلام ہے، اور یہی زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر مکان کو بنانے سے پہلے اس کی دیواروں اور ستونوں کا کچھ حصہ زمین کے اندر بنایا جاتا ہے، اس اندر کے حصے کو بنیاد کہتے ہیں۔ بنیاد جتنی گہری اور مضبوط ہوتی ہے اتنی ہی مکان مضبوط ہوتا ہے اور زیادہ عرصے تک قائم رہتا ہے۔ مکان کی طرح اسلام مذہب کی بھی بنیادیں ہیں۔ یہ بنیادیں 5 اور جیسے مکان کی بنیادی کی مضبوطی اور گہرائی پر مکان مضبوط ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اسلام کی بنیادوں میں کئی اینٹیں گاڑا تو نہیں، پھر اسے کیسے مضبوط بنایا جائے گا؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی جن باتوں کو بنیاد بتایا گیا ہے، ان کو ہر مسلمان دل اور زبان سے مان لے، ان پر یقین کر لے اور ہمیشہ عمل کرے، بس یہی اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ جس نے ان بنیادی باتوں کو مان لیا اور ان پر عمل کیا، وہی پکا مسلمان ہو گیا۔ پہلی بات تو وہی ہے جس کو آپ اسلام معلومات کے پہلے حصے میں پڑھ آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ماننا۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی بری تقدیر خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور موت کے بعد اٹھایا جانے پر۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مسلمان انہی حکموں پر عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم انسانوں کے پاس کیسے پہنچے؟ اس کی صورت یہ ہوئی کہ ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے الگ الگ حصوں میں تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا تھا جو اللہ کے حکم
لوگوں کو سنائیں اور خود کر کے دکھائیں۔ انہی لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کہا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی یہ پیغمبر دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے حکم اور کتابیں بھیجی تاکہ پیغمبر ان کتابوں کو پڑھ کر لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں۔ اس طرح جب یہ کتابیں اور خدا کے حکم دنیا میں آ گیا تو ایک دوسرے کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گیا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کے حکم ہم تک کیسے پہنچے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ اللہ کا حکم ہم تک پہنچنے کے لیے راستے میں جو لوگ ذریعہ اور واسطہ بنے ان پر اعتبار کرنا بھی ہمیں ضروری ہو گیا۔